زبان کا ایک استعمال یہ بھی ہے کہ درود و سلام پڑھتے رہیے اور گناہ بخشواتے رہیے۔ فضیلت درود پاک۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس قدر جلدی مٹاتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا گردنیں یعنی غلاموں کو آزاد کرنے سے افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اوپر درود بھیجا کرو، کیونکہ تم جہاں بھی رہو گے تمہارا درود مجھے پہنچایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے ہر دعا روک لی جاتی ہے۔ زندگی میں آئی مشکلات سے گھبرایا نہ کرو، بس دعا کی مقدار کو بڑھا دیا کرو، اور بھلا بتاؤ تو درود پاک سے اچھی دوا بھی کوئی ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو درود شریف کے راستے سے آئے گا اس کو رد ہونے کا کوئی خوف نہیں۔ درود شریف عشق کی زبان ہے، جسے محبت ہے وہ محبوب کی یاد میں ذکر میں محو رہتا ہے، اور درود شریف سے بہتر ذکر کیا ہو سکتا ہے؟ بھولی چیز یاد آ جائے گی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم کسی چیز کو بھول جاؤ تو مجھ پر درود پڑھو، انشاءاللہ وہ چیز تمہیں یاد آ جائے گی۔ زندگی کے اندھیروں میں جل جائے جو، اختیار ہے بہت روشنی کے لیے۔ درود شریف سے اپنے شب و روز منور کیجیے، یہ دیا قبر میں روشنی بن کر کام آئے گا انشاءاللہ۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ رنج و غم میں درود شریف زیادہ پڑھو، کیونکہ اکثر رنج و غم گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں، اور درود شریف کی برکت سے گناہ مٹتے ہیں۔ جب گناہ گئے تو ان کا سامان یعنی رنج و غم بھی گیا۔ جب قسمت سو جائے تو درود پاک پڑھ کر جگا لو، یہ وہ دعا ہے جو ہر بند دروازہ آسانی سے کھول دیتی ہے۔ جو مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے دل کو منور کر دیتا ہے، اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اس کا سینہ کھول دیتا ہے، اور اس کے معاملات آسان کر دیتا ہے۔ درود و سلام کی سب سے بڑی فضیلت۔ درود و سلام کی سب سے بڑی فضیلت اور خصوصیت یہ ہے کہ کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے کو خواب یا حالت بیداری میں حضور نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ اگر تم درود شریف پڑھنے کے لیے چن لیے گئے ہو تو مان لو خوش قسمتی تمہارا مقدر ہے۔ درود پاک پڑھتے جائیں، درود پاک پڑھواتے جائیں۔ درود پاک پڑھنا میری زندگی ہے، درود پاک پڑھوانا میری زندگی کا مقصد ہے۔ وہ مسلمان جن کی کمر گناہوں نے توڑ دی ہے ان کے لیے درود شریف مغفرت کا انعام ہے۔ جو دور دور بھٹک رہے ہیں، درود شریف ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ جو مصیبتوں اور پریشانیوں میں بدحال ہیں، درود شریف ان کے لیے راحت کا جام ہے۔ وہ جو پستیوں میں گر چکے ہیں، درود شریف ان کے لیے بلندیوں کا ذریعہ ہے۔ وہ جو ناکام ہو چکے ہیں، درود شریف ان کے لیے کامیابی کی کنجی ہے۔ وہ جو مغلوب ہو چکے ہیں، درود شریف ان کے لیے غلبے کی نوید ہے۔ وہ جو ناپاکیوں میں دھنس چکے ہیں، درود شریف ان کے لیے پاکیزگی کی بارش ہے۔ صلاۃ و سلام واقعی انعام ہے، اس میں اللہ رب العزت کا ذکر بھی ہے اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بھی۔ مسلمانوں، صلاۃ و سلام کو سمجھو، اپناؤ اور لازم پکڑو۔ درود شریف۔ درود شریف وہ پاکیزہ عمل ہے جو انسان کے تن من کو ہر قسم کی آلائشوں، کثافتوں اور آلودگیوں سے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ محب درود شریف۔
پریشان ہونے پر سر کو نہ پکڑیں بلکہ سر کو سجدے میں رکھ دیں اور دل کو سکون دینے کے لیے اسے درود پاک کی پناہ میں دے دیں۔ درود شریف کی برکت۔ فرمانے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا گناہوں کو اس قدر مٹاتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا۔ محب درود شریف۔ درود شریف کی کثرت ہمارے عیبوں کو چھپا دیتی ہے، یہ ہماری روح کو پاک کرتا ہے، یہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ کثرت درود شریف سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ ہماری نیکیوں کو قبول کرتا ہے اور سب سے بڑھ کر وہ ہمیں اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ درود شریف کی حلاوت محسوس کرنی ہو تو اسے تہجد میں پڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ تہجد وقت قبولیت ہے اور درود شریف تو ویسے ہی مقبول ہے، لہٰذا آپ بھی قبول کر لیے جاؤ گے۔ درود پاک کثرت سے پڑھنے والے کی کشتی ہر طوفان سے معجزانہ طور پر پار ہو جائے گی، اور یہ بات خود درود پاک پڑھنے والوں نے مشاہدہ کی ہے۔ آپ بھی درود پاک کثرت سے پڑھا کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص پر تنگ دستی مسلط ہو جائے وہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے، اس لیے کہ درود شریف تنگ دستی کو ختم کر کے کثرت رزق اور حاجات کو پورا کرنے کا باعث ہے۔ محب درود شریف۔ درود شریف سراپائے محبت ہے، اور اس محبت میں صرف ایک لمحے بھر کے لیے بھی اگر حاضری لگ جائے تو یہ جنت کی ساری نعمتوں اور لذتوں سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ درود شریف پڑھتے جائیں۔ درود شریف پڑھنا اور پڑھانا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مہربانیوں میں سے ایک ہے۔ وہ عظیم رب جس انسان پہ مہربان ہوتا ہے اسے درود شریف پڑھنے کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر ایسے ہی کرم کی بارش برساتا رہے اور کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ جس کو یہ تمنا ہو کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، سنو، درود پاک کو اپنی زندگی میں شامل کر لو۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں ساری دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہی پڑھتا رہا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تو تیرے سارے غم دور اور سبھی گناہ معاف ہو جائیں گے۔ درود پاک۔ درود پاک ایک ایسا نور ہے جو دل کو سکون دیتا ہے، روح کو پاکیزگی عطا کرتا ہے اور ہماری دعاؤں کو بارگاہ الہی میں قبولیت کے قریب لے جاتا ہے۔ علامہ اقبال کے شعر میں مٹھاس کا راز۔ حضرت علامہ ثاقب رضا مصطفی مدصلہ بیان کرتے ہیں کہ درود شریف پڑھنے والے کے لہجے میں مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے۔ کسی نے علامہ ڈاکٹر محمد اقبال سے پوچھا کہ آپ کے شعر میں اتنی چاشنی کہاں سے آئی؟ علامہ اقبال نے فرمایا، میں نے گن کر 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھا تھا، یہ ساری کی ساری چاشنی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہے۔ میں تنہا کمال سخن کو نہ پہنچا، میرے شعر ہیں اور تاثیر ان کی۔ جب زبان پر بات پہ بات محبوب کا ذکر آنے لگے تو سمجھو محبت ہو گئی ہے، اور جب درود پاک پڑھنے کے لیے ہونٹ خود بخود ہلنے لگے تو سمجھو محبت قبول ہو گئی ہے۔ مختصر اور جامع درود شریف۔ یہ سب سے مختصر اور جامع درود شریف ہے اور سب سے زیادہ پڑھا جانے والا درود شریف ہے۔ دنیا میں کہیں بھی کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی پڑھے یا سنے تو وہ ان الفاظ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہے۔ قصہ معراج میں منقول ہے کہ جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ تیسرے آسمان پر تشریف لے گئے تو ان سے پوچھا گیا، آپ کے ساتھ کون ہیں؟
اس پر جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کثرت سے درود پڑھنے والے کے دنیا و آخرت کی تمام فکروں کی کفایت خود اللہ عز و جل فرماتے ہیں۔ ایک مختصر لیکن بہت جامع درود جسے اپنے خصوصی اور عمومی احباب کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں، یہ ہے صلی اللہ علی محمد۔ درود حضا کے متعلق امام عبد الوہاب الشعرانی نے بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یہ درود پڑھا تو اس نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 70 دروازے اپنی ذات پر کھول لیے، اور اللہ تعالیٰ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ بس اس شخص سے وہی آدمی بغض رکھے گا جس کے دل میں نفاق ہوگا۔ امام شعرانی فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ سیدی علی خواص رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس حدیث سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد گرامی بھی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے جب بھی میرا ذکر کیا تو مجھ پر درود پڑھا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم درود شریف پڑھ رہے ہیں لیکن ہمیں درود شریف کا فیض نہیں مل رہا۔ سب سے پہلا فیض درود پاک کا یہ ہے کہ آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ دنیا میں کتنی زبانیں ہیں لیکن ہر زبان درود شریف نہیں پڑھ سکتی۔ پھر دوسرا بڑا فیض یہ ہے کہ جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو بارگاہ رسالت میں آپ کے نام کے ساتھ وہاں پہ درود پاک پیش ہوتا ہے۔ تو سوچیں، اتنی بڑی بارگاہ میں آپ کا نام لیا جا رہا ہے، کیا یہ درود پاک کا فیض نہیں؟ ضروری نہیں کہ اگر دنیاوی کام نہیں بن رہے تو ہم کہیں کہ ہمیں فیض نہیں مل رہا۔ فیض ایک بہت بڑی چیز ہے، اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ چھوٹے چھوٹے کاموں کی وجہ سے یہ نہ سوچیں کہ فیض نہیں مل رہا، بلکہ محبت سے درود شریف پڑھتے رہیے، یہی سب سے بڑا فیض ہے۔ جب کوئی شخص درود پاک پڑھتا ہے تو وہ در حقیقت کائنات کے اس عظیم فطری نظام کا حصہ بن جاتا ہے جس کا حکم خود خالق کائنات نے دیا ہے۔ یہ صرف ایک ورد نہیں بلکہ ایک ایسی عالمی پکار ہے جس میں فرشتے اور تمام مخلوقات شریک ہوتی ہیں۔ اس حوالے سے چند اہم نکات جو آپ کی بات کی تائید کرتے ہیں۔ فرشتوں کی شمولیت۔ احادیث کے مطابق جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اجتماعی ذکر۔ کائنات کا ذرہ ذرہ تسبیح میں مصروف ہے اور درود پاک تسبیح کا سب سے میٹھا اور اعلیٰ سر ہے۔ روحانی سکون۔ یہ عمل انسان کو تنہائی کے احساس سے نکال کر ایک ایسی انجمن میں لے جاتا ہے جہاں وہ خود کو اکیلا نہیں بلکہ پوری کائنات کے ساتھ جڑا ہوا محسوس کرتا ہے۔ درود شریف پڑھنا اور پڑھانا اللہ کی مہربانیوں میں سے ایک ہے۔ اگر آپ کے پاس دعوت درود پہنچی ہے تو یہ نہ دیکھیں کہ کون دعوت دے رہا ہے، بس اتنا یاد رکھیے کہ جب تک آپ کا نام بارگاہ رسالت سے نہ چنا جائے آپ درود پاک نہیں پڑھ سکتے، نہ لکھ سکتے ہیں، نہ دعوت دے سکتے ہیں۔ بہت کم خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کو درود پاک کے سارے کام کرنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ کیا آپ بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہیں؟ وہ عظیم رب جس انسان پر مہربان ہوتا ہے اسے درود شریف کے کام پر لگا دیتا ہے۔ اللہ عز و جل ہم سب پر ایسے ہی کرم کی بارش برساتا رہے اور کثرت سے درود پاک پڑھنے پڑھانے کی توفیق ملتی رہے، آمین۔ اپنی زندگیوں میں درود شریف کو شامل کر لو، پھر خدا کا فضل دیکھنا، کرم دیکھنا، تمہاری پریشانیاں تکلیفیں سب ختم ہو جائیں گی اور راحت ہی راحت ہوگی۔ درود شریف پڑھنے کا بہترین طریقہ۔ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جب درود شریف پڑھو تو یہ سوچو کہ میں روضہ مبارک کے سامنے ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بارش انوار کی ہو رہی ہے اس کے کچھ چھینٹے مجھ پر بھی پڑ رہے ہیں۔ اس تصور سے درود شریف پڑھو تو پھر دیکھو کیسا مزہ آتا ہے۔
درود شریف تو ایسی عبادت ہے کہ جس میں منہ سے بیک وقت اللہ تعالیٰ کا نام بھی نکلے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی نکلے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جس عبادت میں جمع ہو جائیں اس کا کیا کہنا کہ اللہ بھی راضی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی۔ ہر درد کی دوا درود پاک ہے، ہر مرض کی شفا درود پاک ہے۔ درود شریف کی سب سے زیادہ لذیذ اور شیریں ترین خاصیت یہ ہے کہ اس کی بدولت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں نصیب ہوتی ہے۔ درود شریف کو روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لینے والوں کی چھوٹی بڑی مشکلیں خود بخود دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ درود شریف وہ افضل ترین عبادت ہے جو زمین میں گمنام رہنے والوں کو آسمان میں معروف بنا دیتی ہے۔ بے شک فرشتے درود و سلام پڑھنے والے پر رحمتوں کی بارش کرتے ہیں۔